दवा कड़वी होगी। अरे एडवांस में माफी मांग रहा हूं, बर्दाश्त करोगे ना कड़वी? और इरादा करोगे ना इंशाअल्लाह कुछ बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एक वाकया आपको बताऊं, बहुत अजीब गरीब वाकया, दिल खुश भी हो जाता है, बोलते बोलते बहुत अच्छा भी लगता है और सुनते सुनते भी बहुत अच्छा लगता है। इतना प्यारा वाकया शायद आपने सुना ना सुना, और मुझे लगता है शायद आपने नहीं सुना होगा। बहुत प्यारा प्यारा वाकया मैंने पढ़ा मेरे प्यारे दोस्तों, इतना प्यारा वाकया। एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। सब कहो सल्लल्लाहु। भाई सुनना, एक मरतबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फजर की नमाज हो गई। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और बड़े ताज्जुब से कहा, ऐना अबू बकर, अबू बकर कहाँ है? वेयर इज अबू बकर? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ है? इससे कि हज़रत अबू बकर तो बिल्कुल हमारे नबी के पीछे खड़े होते थे और आज हज़रत अबू बकर नहीं। और फजर की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पीछे मुड़कर कहा, अबू बकर कहाँ? कहीं आँख तो न लग गई, कहीं सो तो न गए? हमारे नबी ने 2-3 मरतबा पूछा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोने में देखा, अल्लाह के रसूल बहुत बीमार है, अल्लाह के रसूल बहुत बीमार है। और रात को मैं गया था उनके पास, बहुत बीमार है, अल्लाह की कसम वो तो उठ भी नहीं सकते, वो चल भी नहीं सकते। अरे वो एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते, एक प्याले को हाथ में भी नहीं रख सकते। इतना बुखार है कि वो उस बुखार की वजह से मस्जिद में ना आए। मेरे दोस्तों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि मेरे अबू बकर बीमार है, तो कहा मुझको रात को नहीं बुलाया? अरे अली, तुम जब रात को गए तो मुझे बुला लेते। कहा बुलाना चाहते थे, लेकिन हज़रत अबू बकर ने फरमाया न बुलाना, मैं नहीं चाहता, मेरी वजह से नबी की नींद में खलल पड़ जा रहे हैं। और हज़रत अबू बकर ने फरमाया मेरे नबी पूरा दिन चप्पे चप्पे और गली गली में अल्लाह का काम करते रहते। अब रात को अगर थोड़ी देर सोए होंगे फिर अल्लाह के सामने उठेंगे, उसमें भी अगर मैं बुलाऊं तो ये मुनासिब नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मेरे प्यारे नबी रात को बहुत दवा की, लेकिन हज़रत अबू बकर का बुखार तो बढ़ता गया, उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते, अरे बिस्तर से उतर भी नहीं सकते, अरे एक प्याला पानी का हाथ में उठा भी नहीं सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए और फरमाया चलो चलो हम अबू बकर के पास चलेंगे। अरे मेरे दोस्तों, पूरा मजमा आगे आगे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीछे पीछे पूरा मजमा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर का दरवाजा खिटखिटाया, किसी ने दरवाजा खोला, बस दरवाजा खोला तो हज़रत अबू बकर ने बिस्तर से पूछा कौन कौन? तो कहने वाले ने कहा कि अल्लाह के रसूल आए। हज़रत अबू बकर उठने की कोशिश कर रहे, हमारे नबी ने फरमाया महलन या अबा बकर महलन, अबू बकर अपनी जगह पर रहो, मैं जानता हूं तुम दिलो जान से मेरी इज्जत करते हो, लेकिन आज तुम में उठने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, ए अबू बकर आराम करो। हज़रत अबू बकर ने बड़ी मजबूरी से आराम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अपना मुबारक हाथ, कहो अपना, हाँ, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ हज़रत अबू बकर की पेशानी पर रखा और हमारे नबी की जुबान से निकला, या अबा बकर शदीद अल उम्मा, ये अबू बकर बहुत बुखार है, ये अबू बकर बहुत 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 ज्यादा बुखार है, तुमने कोई इलाज किया, कोई दवा पी, क्या किया? बहुत सख्त बुखार है। हज़रत अबू बकर ने बताया कि हाँ अल्लाह के रसूल उठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, मैंने इशारे में तो फजर की नमाज अदा की और मुझ में प्याला उठाने की भी ताकत नहीं। अल्लाह के रसूल ने फिर हाथ रखा, कहा अबा बकर शदीद अल उम्मा, अबा बकर शदीद अल उम्मा, और उसके बाद हमारे नबी ने दुआ पढ़ी, ला बास तहुर इंशाअल्लाह। लेकिन अबू बकर फिक्र मत कर, ये बुखार जो है तेरे दर्जे को भी बुलंद करेगा और तेरे गुनाहों को भी माफ कर देगा। बस हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी और क्या कहा, अबू बकर मैं जाता हूं और जब जरूरत हो मैं आ जाऊंगा और जितना जल्द होगा अपने काम से फारिग होकर आऊंगा। ये कहकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। देखना मेरे दोस्तों, सुनने जैसी बात, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, फजर के बाद का वक्त था, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, सीधे अपने घर गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने काम में थी, हमारे नबी गए और कहा आयशा जल्दी तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो जा, आयशा जल्दी तैयार हो जा। हजरत आयशा ने कहा हुआ क्या, सुबह में क्या हुआ? हमारे नबी ने फरमाया जल्दी तैयार हो जा, तेरे अब्बा बहुत बीमार है, तेरे अब्बा बहुत बीमार। और हमारे नबी का जुमला, ओ मेरे दोस्तों जो अपनी बहू को रखने वाले, ओ मेरे दोस्तों जो किसी की लड़की को ससुराल में रखने वाले, ये जुमला सुनो। हमारे नबी ने फरमाया आयशा आज मेरी खिदमत मत कर, आज तेरे अब्बा की खिदमत कर ले, आज मेरी खिदमत मत कर। नबी की खिदमत से बढ़कर क्या दौलत होगी? लेकिन नबी फरमाते आयशा तेरे अब्बा को मैं देखकर आया, बहुत बीमार, बहुत बुखार, आज मेरी खिदमत बंद कर दे, तू तैयारी कर, मैं खुद तुझे तेरे अब्बा के पास लेकर जाऊंगा, मैं खुद तुझे अब्बा के पास लेकर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जल्दी जल्दी तैयारी शुरू की। अभी तो हज़रत आयशा तैयारी कर रही, किसी ने दरवाजा खिटखिटाया। देखो यहां पर भी अखलाक देखो, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तू तैयारी कर, दरवाजा मैं खोलूंगा, दरवाजा मैं खोलूंगा। चुनांचे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, दरवाजा खोला, अस्सलामु अलैकुम, कौन? हज़रत अबू बकर खड़े हुए,
ارے کہو نا سبحان اللہ. کون کھڑے ہوئے؟ حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیکھے کہ ابو بکر تم یہاں. اب حضرت عائشہ کی بھی بھائی وہ تو چھوٹا سا کمرہ تھا. حضرت عائشہ نے بھی یوں مڑ کر دیکھا، او یہ تو میرا ابا ہادا ابھی. کہا اللہ کے رسول یہ تو میرا ابا ہے. حضرت عائشہ نے تعجب سے کہا ہادا ابھی، یہ تو میرا ابا ہے. اور میرے دوستو حضرت عائشہ نے کچھ اس طرح دیکھا، کس کو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت ابو بکر سمجھ گئے، حضرت ابو بکر سمجھ گئے. وہیں دروازے سے کہا عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ، نبی کے بارے میں یہ مت سوچنا کہ میرے نبی نے جھوٹ کہا تھا. کیا فرمایا؟ دیکھو باپ بھی کیسا باپ ہوتا. حضرت ابو بکر نے وہیں دروازے سے کہا عائشہ میرے نبی کے بارے میں کوئی بدگمانی مت کرنا، کوئی غلط خیال مت کرنا، میرا نبی سچا ہے، اور اگر تم غلط خیال کرو گی تو ایمان تمہارے پاس سے نکل جائے گا. میرے دوستو حضرت عائشہ بھی کانپ گئی. کہا لیکن یہ سب کیا معاملہ؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا؟ تمہیں بخار تھا، تم چل نہیں سکتے، تم اٹھ نہیں سکتے، تم ایک پیالہ پکڑ نہیں سکتے، تم میرے دروازے تک آ گئے، اور عائشہ کو میں نے تیاری کرنے کا، میں ان کو لے کر تمہارے گھر آنے والا. حضرت ابو بکر نے فرمایا دروازے پر ہی پوچھو گے یا مجھے اندر بھی بلاؤ گے؟ بھائی دروازے پر ہی ساری باتیں پوچھو گے، مجھے اندر بھی بلاؤ گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا یا ابا بکر، مرحبا یا ابو بکر، اندر آئیے اندر آئیے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھ گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. حضرت ابو بکر تو نرم دل تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا بے شک میرے پیارے نبی، مجھے رات بھر بخار تھا، میں نے فجر کی نماز اشارے میں پڑھی، میں ایک پیالہ بھی نہ اٹھا سکتا تھا، میں چل بھی نہ سکتا تھا، لیکن میرے نبی بتاؤ تو کیا بتاؤ، آپ سے بڑھ کر کوئی سرتاج نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں. آپ گھر سے باہر نکلے ہوں گے، آپ گھر سے باہر نکلے ہوں گے، غیب سے آواز آئی ابو بکر اٹھ جاؤ، تندرستی مل چکی ہے. ابو بکر اٹھ جاؤ، تندرستی مل چکی ہے. حضرت ابو بکر فرماتے میں نے تھوڑی ہمت کی تو معلوم ہے میں تو آرام سے اٹھ گیا، کھڑا بھی ہو گیا. ارے چلا تو چلنے لگا، دوڑا تو دوڑنے لگا. ارے میرے ہاتھ میں بھی درد نہیں، میرے پاؤں میں بھی درد نہیں، اور مجھے بخار بھی نہیں. تو میں سوچنے لگا کہ ابھی تک تو میں بیمار تھا. تو غیب سے آواز آئی ابو بکر اب کیسی بیماری؟ میرے نبی کا مبارک ہاتھ تمہاری پیشانی پر لگ چکا ہے. نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی ابو بکر اب کون سی بیماری، اب کون سا ہاتھ دکھے اور کون سا پاؤں دکھے اور کون سا بخار آئے. ابو بکر فکر مت کر، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ میرے نبی کے مبارک ہاتھ تیری پیشانی پر آیا. اور میرے نبی کا ہاتھ جب کسی کی پیشانی پر آتا اللہ فرماتے آخرت بھی اس کے قدموں پر رکھتا اور دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدموں پر رکھتا. میرے دوستو میں آپ سے پوچھوں گا ایک بات، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر نبی کا، سب بولو نبی کا، تو ابو بکر کو شفا مل گئی. ارے کہو ابو بکر کو شفا. اچھا ایک اور بات بتاؤ میرے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہوئے. کون بیمار ہوئے؟ بہت بیمار. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے کہ میری زندگی میں وہ جو بخار آیا اس کے بعد ایسا بخار کبھی نہیں آیا. حضرت علی فرماتے اتنا بخار کہ آدھی رات کو مجھے یقین ہو گیا کہ آج صبح میں نہیں کرنے والا، آج رات کو ہی میری زندگی تمام ہوگی. حضرت علی فرماتے میں رو زاروں قطار رو. اور فاطمہ کو کہو فاطمہ اے فاطمہ اتنا بخار ہے مجھے لگتا ہے میری روح نکل جائے گی، میری سانسیں بند ہو جائے گی. اور حضرت علی نے روتے روتے کہا اے فاطمہ ابا کو بلا لا، ابا کو بلا لا، تاکہ دنیا چھوڑنے سے پہلے آخری مرتبہ نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو، نبی کے چہرے کو تو دیکھ لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جوان، لیکن بس وہ بخار اتنا سخت بخار کہ حضرت علی بے چین اور بے قرار کہ کہیں میری روح نہ نکلے. اور بار بار فاطمہ کو کہے فاطمہ ابا کو بلا لا، ابا کو بلا لا. اب فاطمہ ایک ہی بات کہے رات کا وقت ہے، کیسے ابا کو بلاؤں گی، کیسے ابا کو بیدار کروں گی. لیکن آخر میں حضرت علی نے کہا تجھے خدا کا واسطہ ایک بار اپنے ابا کو بلا لے، ایک بار اپنے ابا کو بلا لے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے گئی، اپنے ابا کے گھر گئی. دروازہ کھٹکھٹایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو سناٹے میں اپنی بیٹی کو دیکھا. کہا بیٹی فاطمہ تم یہاں پر؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی بہت بیمار ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جا دعا کروں گا اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ میرے دوستو یہ ہو گیا بھائی، کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ارے نبی فرما دے اللہ شفا عطا فرمائے، اس کے بعد شفا نہ ملے؟ ارے ملے گی کہ نہیں ملے؟ لیکن حضرت فاطمہ کیا کہنا ایک بار آپ آؤ نا. اللہ کے رسول نے فرمایا آدھی رات ہے اور میں ابھی اٹھاؤں اور تہجد کا وقت ہے. حضرت فاطمہ کہ ابا تھوڑی دیر کے لیے آپ علی کے پاس آ جاؤ، ایک مرتبہ ان کو دیکھ لو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تیرے کہنے پر آؤں گا لیکن صرف وہاں سے گزر جاؤں گا، صرف وہاں سے
گزر جاؤں گا. میرے دوستو کیا پیاری بات لکھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رات کے سناٹے میں نکلے, حضرت فاطمہ اور اللہ کے رسول یہ جا رہے ہیں. جب حضرت علی کے گھر کے پاس آئے, حضرت فاطمہ نے دروازہ کھولا, ہمارے نبی اندر آئے اور کہا یا ابا تراب ماں بالو کا. کہا حضرت علی کو پیار سے کہتے تھے ابو تراب. کیا کہتے تھے ابو؟ تو کیا کہا اے ابو تراب کیا ہو گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دکھ بتاتے. ارے دکھ بتاتے اس سے پہلے ہمارے نبی نے اپنا مبارک قدم حضرت علی کے قدم پر رکھ دیا. بھئی حضرت علی لیٹے ہوئے تھے نا, تو ان کے قدم کے ساتھ اپنے قدم کو ملایا اور کہا قم یا علی, قم یا ابا تراب, ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہوئے, فرماتے اللہ کی قسم میں ایسا کھڑا ہوا کہ مجھے بخار آیا ہی نہیں. نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. حضرت علی فرماتے ایسا کھڑا ہوا جیسے مجھے بخار آیا ہی نہیں. تو حضرت فاطمہ بھی حیران, حضرت علی بھی حیران کہ اللہ کے رسول آپ نے کون سی دوا, آپ نے کون سا علاج کیا, آپ نے کیا کیا کہ آپ کے آتے ہی میری طبیعت اچھی ہو گئی؟ ہمارے نبی نے فرمایا علی کوئی علاج نہیں کیا, صرف ایک ہی علاج تھا, اپنا قدم تیرے قدم کے ساتھ ملایا. یہ جنتی پاؤں ہے, یہ تیرے پاؤں کے ساتھ ملا, اللہ نے اس کو بھی مقدس بنا دیا, اللہ نے اس کو بھی. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ارے علی یہ تو وہ پاؤں ہے, سننا کہا علی یہ تو وہ پاؤں ہے, تیرے پاؤں سے لگا تجھے شفا مل گئی. ارے یہ وہ پاؤں ہے کہ اگر میرے امتی اس کے پیچھے چلے تو جب میں جنت میں جاؤں گا ان کو بھی ساتھ میں لے کر جنت میں جاؤں گا. میرے پیارے دوستو, وہ حضرت ابو بکر کی پیشانی پر نبی کا مبارک, حضرت علی کے قدم پر نبی کا مبارک. بتاؤ قسمت بدلی کہ نہیں بدلی؟ ارے بولو بدلی کہ نہیں بدلی؟ اب میرے دوست ایک اور عجیب بات آپ کو سناؤں, ایک بہت عجیب بات آپ کو سناؤں. ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا, حضرت جابر. کون حضرت؟ ارے سنا نہیں سنا حضرت؟ 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے. کتنے؟ 1500. 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تو کر رہے, 1500 صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے, لیکن جو اٹھنی پر بیٹھے وہ اٹھنی بالکل دبلی, بالکل پتلی, بالکل مرنے کے قریب. اب ہوتا کیا, 1500 صحابہ, اب سارے صحابہ سفر میں آگے اور حضرت جابر بھائی پیچھے ہونا ہی تھا. اس لیے سارے صحابہ کے پاس گھوڑے ہیں, اونٹ ہے اور جوان اونٹ ہے, اور ان کے پاس جو اٹھنی ہے وہ بوڑھی ہے اور مری مرائی ہے اور بالکل دبلی پتلی ہے. تو ہوتا کیا, اب سارے صحابہ آگے اور اتنا آگے کہ کچھ نظر بھی نہ آوے. حضرت جابر پریشان, کوئی نظر نہیں آتا. لیکن حضرت جابر فرماتے اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, صحابہ آگے چلے جاتے. تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی اعلان کرتے آئی نا جابر. جابر کہاں؟ تو سب کہتے وہ تو بہت اٹھنی ان کی بہت دبلی ہے, وہ بہت پیچھے آتے. ہمارے نبی فرماتے ٹھہرو, جب تک جابر نہیں آئے گا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. حضرت جابر فرماتے ہوتا کیا, حضرت جابر کہتے میں دھیرے دھیرے جاتا, اب سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں, بھائی سب لوگ چلچلاتی دھوپ میں, بھوکے پیاسے. کہتے ہیں میرے نبی تو کچھ نہیں فرماتے, رحمت للعالمین تھے. میرے نبی تو اتنا کہتے جابر آ گئے چلو ہم آگے بڑھے, بس اتنا کہتے آ گئے چلو ہم. لیکن کہتے باقی جتنے تھے نا مجھے آنکھ نکال نکال کے دیکھتے تھے, دیکھتے تھے, اور ان میں سے کچھ تو کہتے تھے جابر کیا ضرورت تھی آنے کی, جب اپنے پاس اٹھنی برابر نہیں تو آنے کی ضرورت کیا, 1500 تو تھے نا, ایک کے نہ آنے سے کچھ فرق پڑ جاتا. ارے اپنے گھر پر بیٹھے ہوتے, جب سواری نہیں تو آنے کی ضرورت کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے نبی کو انتظار کرنا پڑا اور صحابہ نے گر گر کر مجھے دیکھا. لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک جگہ ایسی آئی جہاں ہمارے نبی نے اعلان کر دیا کہ کھانا یہی ہوگا, نماز بھی یہی ہوگی اور آرام بھی یہی پر ہوگا. ہمارے نبی نے اعلان کیا. حضرت جابر فرماتے دھیرے 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 جب میں وہاں پر آیا مجھے لوگوں نے بتایا نماز بھی یہی پڑھنا, کھانا بھی یہی پر کھانا اور آرام بھی یہی پر کرنا. حضرت جابر فرماتے میں اللہ کے رسول کے پاس گیا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کھانا نہیں ہے, مجھے کھانا بھی نہیں, میں نماز میری اکیلے پڑھ لوں گا, آپ مجھے اجازت دو میں آگے چلا جاؤں تاکہ میری یہ دبلی پتلی اٹھنی چلتی رہے گی, چلتی, اور میں آگے نکل جاؤں گا, پھر آپ لوگ آؤ گے تو ملاقات تو ہو ہی جائے گی. تو ہمارے نبی نے فرمایا کھانا, کہا نہیں اللہ کے رسول بھوک نہیں لگی, میں نہیں کھاؤں گا, مجھے جانے دو, نماز بھی میری اکیلے پڑھ لوں گا. لیکن آپ انتظار کرتے ہیں, ایک نبی انتظار کرے تو امتی کو برداشت نہیں ہوتا. بھئی برداشت ہوگا امتی کو؟ نبی کو تک آپ دھوپ میں کھڑے رہتے, یہ 1400-1500 صحابہ دھوپ میں کھڑے رہتے اور میرے اکیلے کی وجہ سے کھڑے رہتے. ارے میں اپنا کھانا بھی کر لوں گا, میں اپنی نماز بھی پڑھ لوں گا, میں اپنا آرام بھی کر لوں گا, مجھے جانے دو. ہمارے آقا رحمت للعالمین نے فرمایا جابر اٹھنی باندھو. گئے اٹھنی باندھے, ادھر آؤ, آئے, کہا بیٹھو, اور کہا جب تک تو نہیں کھائے گا آج میں بھی نہیں کھاؤں گا. میرے دوستو کیا محبت ہوگی, اللہ اکبر. میرے دوستو ہمارے نبی کیسی محبت کرتے تھے, اور آج ہم لوگ آپس میں ہمارے نبی کی محبت تو دیکھو.
حضرت جابر فرماتے اب کھانے کا معاملہ آ گیا اور نبی نے کیا فرمایا, تو نہیں کھائے گا تو میں بھی. حضرت جابر بیٹھ گئے, کھانا لگا. حضرت جابر تھوڑا تھوڑا کھائے, بھائی سامنے نبی بیٹھے ہو تو کوئی دھڑا دھڑ تھوڑی کھائے گا. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا جابر کھا لے, جب تک تیرا پیٹ نہیں بھرے گا میں اٹھنے والا نہیں. حضرت جابر فرماتے میں نے کھانا کھایا, پھر میں نے کہا اللہ کے رسول کھانا کھا لیا, اپنی نماز پڑھوں گا, مجھے آگے تو جانے دو. ہمارے نبی نے فرمایا نہ جابر ابھی آسان ہوگی, اور جہاں میں نماز پڑھاؤں گا تو بالکل میرے پیچھے کھڑا رہے. اب نماز بھی ہو گئی, اب تو آرام کرنے کا وقت آیا, بھائی قیلولہ آرام کرنے کا وقت آیا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دو, میں آگے بڑھوں, آپ لوگ آرام کرو. ہمارے نبی نے فرمایا نہ, جو چادر میرے واسطے بچھی ہے اسی چادر پر تو بھی آرام کرے گا. حضرت جابر فرماتے, سنو, حضرت جابر فرماتے نبی کی چادر بچھی ہوئی تھی, لیکن میرے اندر کیا ہمت کہ میں نبی کی چادر پر آرام کروں. تو حضرت جابر تھوڑے ریت پر سو گئے. کس پر سو گئے؟ ریت پر سو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا جابر آگے آؤ, کپڑا ہے, چادر ہے, اس پر آرام کرو. حضرت جابر فرماتے جب میں وہ چادر پر گیا تو حیران ہو گیا, ارے بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر, بچھی ہے زمین پر اور چمکتی ہے آسمان پر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ ایسی چمکتی تھی کہ میں نے میرے پیارے نبی کو کہا وہ تو آسمان پر چمکتی. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا تو بھی آ جا, تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا, تیرا بھی تو چہرہ چمکے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھائی آرام بھی ہوا, کھانا بھی ہوا, اب وقت آیا جانے کا. تو ہمارے نبی نے اعلان کیا ارحلو, چلو تیاری کرو, چلو تیاری کرو. حضرت جابر فرماتے اب تو نبی تو چلے اپنی اٹھنے کی طرف, میں چلا اپنی اٹھنے کی طرف. لیکن حضرت جابر فرماتے دل میں سوچتا تھا اب معلوم نہیں کتنے لوگوں کی گھالیاں کھانا اور کتنا گھور گھور کے دیکھنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے رسی کھولا اور اس اٹھنی کے اوپر بیٹھا, ابھی بیٹھا جاتا تھا, پیچھے سے میرے نبی نے آواز دی جابر, اے جابر یہ اٹھنی مجھ کو بیچے گا, یہ اٹھنی مجھ کو, ارے کہو نا مجھ کو. حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول کیا بیچوں, یہ منزل تک جائے گی کہ نہیں جائے گی وہ بھی نہیں معلوم, کب اس کی وکٹ گر جاوے.